زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی حزب پاک میں تشریف فرما استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ، نائب ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ، اساتذہ جامعہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ وصلی وسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی طرح میں بھی مرشد گرامی وقار کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب بھکاریوں کی جھولی کو سیدی سرکار تاج شریعت کے فیض سے پر فرما دے، اور حضرت کے صدقے میں ہماری ساری خطائیں اور سارے گناہ معاف فرما دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں ایک شعر لکھا، قصیدتان رایتان میں کہتے ہیں، فَإِن رُمْتَ عِلْمَ الْقَلْبِ فَهُوَ مَنَارُهُ وَالْمُبْصِرُونَ بِهِمْ هُدَى الْعُمْيَانِ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی فضل رسول بدایونی علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں یہ شعر لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں تصوف کا علم چاہیے تو فضل رسول کی مثال منار کی حیثیت رکھتی ہے، نشانے راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں آپ نے فرمایا، وَالْمُبْصِرُونَ بِهِمْ هُدَى الْعُمْيَانِ، اہل بصیرت ہی سے بھٹکے ہوں کو ہدایت کا راستہ ملا گا۔ جو بزرگ دنیا میں تشریف لاتا رہے گا، راہ راست پر لوگوں کو بلاتا رہے گا، یہ شعر اس پر فٹ آئے، یہ شعر اس پر صادق آئے گا۔ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں اعلیٰ حضرت نے بولا، اور ہم اعلیٰ حضرت کی شان میں بولتے ہیں، مفتی اعظم کی شان میں بولیں، حضور حجت الاسلام کی شان میں بولیں، اور آج ہم سرکار تاج شریعت کی شان میں، وَالْمُبْصِرُونَ بِهِمْ هُدَى الْعُمْيَانِ، اہل بصیرت ہی سے بھٹکے ہوں کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اسی شعر کے تناظر میں اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، رب قدیر فرماتا ہے، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور گوناگوں راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں۔ آج لوگ اتحاد کے نعرے لگانے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ گوشے پیش کرنے والے کہ سرکار نے فلاں کافر پر رحم کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کافر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، کہتے ہیں اللہ رب العزت ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہم ڈیوائڈ نہیں کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے، آپ نے فلاں کو کافر کہا، فلاں کو کافر کہا، یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا قرآن نے کیا فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور گوناگوں راستوں پر نہ چلو۔ قرآن نے تو خود بتا دیا ہے، راستے گوناگوں ہوں گے، الگ تھلگ ہوں گے، مگر ایک ہی راستہ صحیح ہوگا، ایک ہی راستہ سیدھا ہوگا۔ ہمیں قرآن نے یہ درس دیا، ہمیں قرآن نے یہ ذہن دیا، تمہیں ایک راستہ اختیار کرنا ہے اور اسی سیدھے راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ حالانکہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کوئی سرکار کی گستاخی کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑا کر، مصطفیٰ کے بارے میں غلط عقیدے دے کر وہ بھی اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی غلط راستے پر بلا رہا ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو نام نہاد صوفی بن کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ بھی اپنے راستے پر بلا رہے ہیں۔ آج کے دور میں راسیت کا فتنہ جو ایک زمانے سے سر اٹھا رہا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں کی خدمات کی بنیاد پر جس نے سر دبا لیا تھا، آج پھر وہی سر اٹھا کر ہمیں طرح طرح کے اہل
بیت کا نام پیش کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم الحمدللہ صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر مختلف راستے ہیں, راستہ ایک ہی سیدھا ہے. اب اس سیدھے راستے کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا. اگر تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے سے کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد ہم اکیلے کسی دوسری کی مدد لیے بغیر اس راستے کو تلاش کرنے نکلیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی, مگر بہت مشکل ہوگا مسئلہ. ہمیں اگر چلنا ہے تو ان بزرگوں کی روش کو دیکھنا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کہہ کر گئے ہیں, بس ان کے کہے کو مان لو, یہی سیدھا راستہ مل جائے گا. مفتی اعظم نے اسی راستے کو آگے بڑھایا ہے, اسی راستے پر چلنے کی ہمیں تعلیم دی ہے, اسی راستے کو اختیار کر لیجیے, آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا. آئیے ذرا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو مسلک ہے, آپ کی جو تصنیفات ہیں, آپ کی جو تعلیمات ہیں, ان کو اپنی مختصر گفتگو کے اندر تھوڑی سی روشنی ڈال کر اپنی گفتگو کو ختم کروں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں ایک خطرناک فتنہ اٹھتا ہے. ایک شیطان بیٹھ کر اپنے غلط راستے کی طرف بلا رہا ہے. سرکار کے آخری نبی ہونے پر آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے. میرا ایمان کتاب لکھتا ہے جزاء اللہ یعدوفہ بے اباہی ختم النبوہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مختلف حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ, اس میں میرے امام نے ایک حدیث تحریر فرمائی. اس حدیث کے الفاظ ہیں ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي الا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له. فرمایا سنو, میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے نبوت چلی گئی ہے, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خطیب بغدادی کے حوالے سے حدیث کو لیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں لما اسری بی قربنی ربی حتی کانا بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی وقال لی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل غمک ان سألتک آخر النبیین. حدیث لمبی ہے مگر اس جملے پر اپنی گفتگو کو اس حدیث کے خاص طور سے اس جملے کو لے رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں معراج میں گیا, رب نے مجھے قریب کیا. اب کتنا قریب کیا وہ سب جانتے ہیں, سب نے حدیث اور تفسیر کے تعلق سے کچھ نے پڑھا ہوگا اور کچھ نے سنا ہوگا. بہرحال میرے نبی فرماتے ہیں رب نے کہا اے میرے محبوب هل غمک ان جعلتک آخر النبیین, میں نے تجھے آخری نبی بنایا, کیا تجھے برا تو نہیں لگا؟ سرکار کہتے ہیں نہیں. قلت یا ربی, میں نے کہا نہیں مولا, مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہوا. آقا کریم علیہ السلام خود اپنی زبانی اس جملے کو ارشاد فرما رہے ہیں آخر النبیین, آخری نبی بنایا رب کہہ رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث اور تحریر فرمائی ہے, فرماتے ہیں بینا کتفی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کا قول ہے اور ان سے حضرت ابو زبیر نے لیا ہے. دارقطنی نے اس حدیث کو تحریر کیا ہے. فرماتے ہیں بینا کتفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. حضرت آدم کے دونوں شانوں کے بیچ لکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہے, وہ آخری نبی ہے. قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا ہے خاتم النبیین. حدیث پاک کہہ رہی ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اسی تعلیم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اب آپ خود غور کیجئے, قرآن نے فیصلہ کر دیا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم, یہ گوناگوں راستوں پر نہیں چلنا ہے, راستہ وہی لے کر کے چلنا ہے جو قرآن کے مطابق ہوگا, جو حدیث کے مطابق ہوگا. اسی راستے کو لے کر, اسی تعلیمات کو لے کر کے میرا امام آگے بڑھا اور سنیوں کی رہنمائی فرمائی. کہا یہ جو چاروں طرف تمہیں بلا رہے ہیں یقیناً تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اگر سچا راستہ ہے تو یہی راستہ ہے, اسی راستے پر چلتے رہو اور ان راستوں پر چلنے والوں کو اللہ کامیابی عطا. نعرہ تکبیر. اور سنیے, شریعت کی بارگاہ میں حاضر ہے مثال ثواب کے اس پہلو پر بھی میرے امام نے الحمدللہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. اپنی تعلیم کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مختلف کتابیں لکھی. جب اعتراض ہوا مثال ثواب پر آج بیٹھی الحمدللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بزرگ کی بارگاہ میں. اور بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھنا, ایک دن میں سوچ رہا تھا آم کھاتے ہوئے میں نے وہاں سے گٹلیاں ہٹوا دی, سب کچھ ہٹوایا, لیکن وہاں پر تھوڑا سا پانی بھی لگوا دیا. اس کے بعد بھی میں نے دیکھا مکھیاں آ کر کے وہاں بیٹھ رہی ہیں. سوچنے لگا کہ ایک آم کی تاثیر یہ ہوتی ہے جہاں آم رکھ دیا جاتا ہے اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے. اب خود فیصلہ کرو. اولیاء اکرام کی بارگاہ تو یہ ہے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اپنا اثر چھوڑ کر کے چلے جاتے. الحمدللہ آج ہم جو بیٹھے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب اس پر بھی حملے ہو رہے تھے تو میرے امام نے کتاب لکھی تھی. سمجھو
اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھو، امام اہل سنت کے مسلک کو، اور جو اس مسلک کے خلاف بولے کبھی اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا الحجۃ الفائحہ لطیب التعین والفاتحہ۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان نے اس حدیث کو لیا، حضرت عبداللہ ابن ابی فردہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا معمول تھا سال میں ایک بار آپ احد کے شہداء کی قبروں پر جاتے تھے۔ ایک بار میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم ان عبدک ونبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء وانہ من سارہم او سلم علیہم الى یوم القیامت الا ردوا علیہ۔ فرمایا سنو، سرکار دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے رب، تیرا بندہ تیرا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہے جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں سب شہادت کا جام پیے ہوئے۔ اور فرمایا سنو، آقا کریم علیہ السلام نے آگے عرض کیا مولا، کہا کہ جتنے آرام کر رہے ہیں سب شہادت کا جام پیے ہوئے، اور یہ بھی کہا ہم امتیوں کو درس دیتے ہوئے، کہا کہ جو ان کی قبروں پر آئے گا قیامت تک اور ان کو سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی حیات کے بارے میں بتا دیا، اور ساتھ ہی اس طرح کے جتنے مسائل آتے رہے۔ ابو داؤد شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار نے دمبا منگوایا، قربان کیا، شریف اس کو قربان کر دیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد دعا کی تھی اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد، اے اللہ اس کا ثواب محمد کو بھی دے دے، محمد کی آل کو بھی دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ کریم کی امت میں قیامت تک جتنے میرے غریب امتی آنے والے ہیں ان سب کو بھی ثواب عطا فرما دے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ان تعلیمات کو لے کر کے آئے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے تو امام نے سکھایا ہے، سرکار کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے تو امام نے سکھایا ہے، اور قسم خدا کی جو ان تعلیمات کو لے کر آگے بڑھا ہے، زمانے نے دیکھا ہے دنیا مخالف رہی مگر اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ مدد کیوں نہ فرمائے؟ اس لیے کہ یہ تعلیمات جو لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہوتے ہیں، وہی اولیاء ہوتے ہیں جن کو رب قدیر منتخب کر لیا کرتا ہے، جن کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھو تو الحمدللہ لگتا ہے کہ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے ہمارے دلوں پر اثر کر رہا ہے، چونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل ہی میں جا کر اثر کیا کرتی ہے۔ یہی میرے امام کی تعلیمات کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہے سرکار مفتی اعظم، سرکار دو عالم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون انتحال الغالین تحریف المبتلین وتعویل الجاہلین۔ فرمایا سنو اس علم کو اچھی اخلاق سے اچھے ان کے جانشین لیں گے، اور لینے کے بعد وہ کیا کریں گے، ینفون تحریف الغالین، حد سے گزرنے والوں کی تحریف اور چینجنگ کو ختم کر دیں گے، اور جو جاہل آ کر کے تعویلیں کریں گے، آج جیسے دنیا بھر میں جاہل ممبر پر آ کر طرح طرح کی تعویلیں کر رہے ہیں، رافضیت سدا ہے، اور آ کر کے حب علی کی بات کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے پر حملے کرتے ہیں۔ ایسے جاہلوں کی تعویلوں پر نہیں ڈالا ہے، ان کی تعویلوں پر رد کرنے والے علماء حق کا دامن پکڑ کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ اہل حق ہے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہماری قوم کو، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ الحمدللہ قادریوں کو بلایا جائے گا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے، نقشبندیوں کو بلایا جائے گا، سہروردیوں کو بلایا جائے گا، سلسلہ میں سلسلہ ہر قوم اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ چلی جائے گی۔ رب کرم فرمائے گا جس طریقے سے اللہ نے دنیا کے اندر ان کے ایمان کی حفاظت کری ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ سرکار تاج شریعت کا یہی پیغام رہا ہے۔ بس آخری شعر سن لیجئے، مسلکی اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلکی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ بس یہی اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ شعر تبرکن پڑھ رہا ہوں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ غیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، غیر بہت خطرناک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کی بہر شبلی، شیر حق دنیا کے کتوں سے ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔